السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے 12th ایسے. آپ کے 11 ایسیز ہو چکے ہیں پیچھے، اور آج اس کا یہ بیسیکلی 11th جو آپ کا ایسے تھا پولوشن، یہ اسی کا سیکنڈ پورشن سمجھ لیجئے، یا اس کا سیکنڈ پارٹ ہے یا اس کے ایفیکٹس میں جائے گا. لیکن چونکہ یہ ایک وسیع ٹرم ہے گلوبل وارمنگ، کیونکہ اسے آپ اگر پولیوشن پہ بات کر رہے ہیں، آپ انڈسٹریل پولیوشن پہ بات کر رہے ہیں، آپ اوزون لیئر ڈپلیشن کی بات کر رہے ہیں، یا آپ ویسے جنرل اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر رہے ہیں، تو گلوبل وارمنگ کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے. دراصل آپ کی پولوشن کے ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ گلوبل وارمنگ کا ٹاپک اس سے کنیکٹ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو میں نے سیپریٹ نمبرنگ دی ہے. بے شک کہ یہ آپ کے پچھلے ایسیز کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، پچھلے ایسے پولوشن کے ساتھ. تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما. Global warming is a current increase in the temperature of the Earth's atmosphere. زمین کی جو ایٹماسفیئر ہے اس میں ایک گریجول انکریز ہے. زمین کی ایٹماسفیئر میں، زمین کے سرفیس میں اور زمین کے پانی میں. اس کا انٹروڈکشن ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا. ہیومن ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں، ہماری جتنے بھی ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں، لائک ہم لوگ کارز، آٹو موبیلس یوز کرتے ہیں، ہمارے انڈسٹریز ہیں، ہم لوگوں کے ارد گرد بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہم ریفریجریٹرز کا استعمال کرتے ہیں، ہم ایئر کنڈیشنز کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہیومن ایکٹیویٹیز جو کہ ہماری فضا کو گرین ہاؤس ایفیکٹ میں چینج کر رہی ہیں، گرین ہاؤس گیسز میں چینج کر رہی ہیں، اور وہ accumulate in the atmosphere and cause problems our planet faces today. وہ پرابلمس جو کہ انسانوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی ہیں، اور نتیجتاً ہمارا پلانٹ اس وقت بہت سی چینز میں گرفٹ ہے. ان چینز میں ایک چین گلوبل وارمنگ بھی ہے. ہاں جی، اب ہم پڑھیں گے اس کے ایفیکٹس. Global warming can do more than just melt polar ice and change weather patterns throughout the world. Global warming صرف یہ نہیں کرتی کہ وہ پولر آئس کو میلٹ کر دے اور ساری دنیا میں ویدر کے پیٹرنس کو چینج کر دے. It can change our maps, displace people from tropical islands and cities, and cause famine. یہ کیا کر سکتی ہے؟ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال سکتی ہے. ظاہر ہے کہ جب کلیمٹیز ہوں گی، نیچرلی چینجنگس ہوں گی، تو لوگوں کے گھر، ان کی جائیدادیں خراب ہوں گی، شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے، یا ایسا ہوگا کہ بارش کے پیٹرنس چینج ہو جانے سے اکثر علاقوں میں فیمنس، قحط سالی کا خدشہ بھی ہے. There is no debate within the scientific community. ہماری سائنٹیفک کمیونٹی اس بات پر متفق ہے کہ گلوبل وارمنگ کے بہت ایڈورس ایفیکٹ ہے. سائنٹیفک ایویڈنس آف گلوبل وارمنگ از کلیئر. The weather patterns are rapidly changing in all parts of the world. اس کا ایک اور جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں ویدر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہیلتھ پرابلمس ہو رہے ہیں، اینیمل مائگریشنس ہو رہی ہیں، اور لیک آف فوڈ ریسورسز، اور جو فوڈ کے ریسورسز ہیں وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. ایکسٹریم ہیٹ اور ڈراٹس in diverse regions of our planet have become disastrous to human health. انسانوں کے ہمارے پلانٹ کے بہت سے ریجنز میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اب، اور اس کے نتیجے کے طور پر بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالیاں پڑ رہی ہیں، اور یہ انسانی صحت کے لیے ہائیلی ڈینجرس ہے. گلوبل وارمنگ کریٹس مور نیچرل ڈیزاسٹرز. گلوبل وارمنگ کے بہت سے نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، بہت سے نیچرل تباہ کاریاں ہیں.
ایکسٹریم ویدر ایونٹس ول کنٹینیو ٹو اکر ود دا گریٹر انٹینسٹی. اب جیسا کہ ٹورنیڈوز ہیں اور اس کے بعد ایکسٹریم ہمارے پاس طوفان ہیں، ہم سمندری ٹیمپسٹ اور سونامیز، یہ سب کے سب دراصل گلوبل وارمنگ اس کی وجہ ہے پیچھے. ایکسٹریم ویدر ایونٹس جو ہیں وہ ہمارے ملک، ہمارے اس پلانٹ میں گریٹر انٹینسٹی کے ساتھ ہوں گے. سو وی ول ایکسپیرئنس سائنٹیفک چینجز، significant changes in seasonal temperature variation, wind patterns, and annual precipitation. precipitation اچھا جی، پرسپیٹیشن یعنی کہ ہمارے پاس اس نے یہاں پر گلوبل وارمنگ کے سائیڈ ایفیکٹس اگر آپ نوٹ کریں تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا ہے کہ ویدر پیٹرنس چینج ہوتے ہیں. گرمی بڑھنے سے جو ہے لوگ، جانور، فوڈ چینز، یہ سب کے سب متاثر ہوتے ہیں. گلوبل وارمنگ کی یہ 3-4 آپ نے ایفیکٹس پڑھے ہیں. اس کا اوزون لیئر ڈپلیشن بھی ظاہر ہے کہ اس کا ایفیکٹ ہے. تو یہ چیزیں دراصل آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کریں تو ایفیکٹ میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ ہمارے میپ کو چینج کر سکتا ہے، لوگوں کو ان کے ٹراپیکل آئی لینڈ سے، سٹیز سے ڈسپلیس کر سکتا ہے. ویدر پیٹرنس چینج ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. گلوبل وارمنگ نیچرل ڈیزاسٹرز کے علاوہ بہت بڑے بڑے سگنیفیکنٹ سیزنل ٹمپریچر ویریشنز اور ونڈ پیٹرنز اور اینول پریسپریشن کی وجہ بن سکتی ہے. گلوبل وارمنگ ہمارے زمین کے ون تھرڈ اینیملز کو ارتھ کے اور 1/2 پلانٹس کو 2080 تک ختم کر دے گی. گرمی ابھی آپ کے سامنے ایک اگزامپل تھی نا، ہم لوگوں نے ابھی یہ ریسنٹلی ہی ایگزامن کیا ہے. آسٹریلیا میں جب بہت زیادہ آگ لگ گئی تھی جنگلات کو، اس کی وجہ بھی صرف یہی گلوبل وارمنگ اور ایکسٹریم ویدر پیٹرنس کا چینج ہو جانا تھا. اور یہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ 2080 تک اگر یہی ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز رہیں تو یہ ہماری زمین کے 1/3 اینیملز کو ایکسٹنکٹ کر دے گا زمین سے، اور 1/2 آف دا پلانٹس، مطلب آدھے پودے جل جائیں گے یا خراب ہو جائیں گے، یا ان میں یہ ایبلٹی نہیں رہے گی کہ وہ دوبارہ سے ریگرو کریں. ایئر کوالٹی از افیکٹڈ گریٹلی بائی دا گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ سے جو ایئر کوالٹی ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے. مثلاً کہ کیا، ایئر پولیوشن کی وجہ سے اوور ابنڈنس آف کاربن ڈائی آکسائڈ، ہم لوگوں کی جو ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایک ہماری ایٹماسفیئر میں ضرورت سے زیادہ پایا جانا، ویکیولر ایمیشنز جو گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے اس کے ایمیشنز، پاور پلانٹس بہت برے طریقے سے انسان کے ریسپریٹری سسٹم کو، اس کے سانس لینے کے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. مین کائنڈ. اچھا جی، تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہیں. کازز آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، وہ ہم نے اس کی کازز کا پورشن اگر آپ کو اگر سیپریٹلی اس کو ڈیل کرنا پڑے کہیں پہ تو کازز کا پورشن میں آپ ساری پولوشن کی ڈفرینٹ کازز لگ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں مین کائنڈ شوڈ اچیو سم میننگ فل سولوشن ان آرڈر ٹو ایڈریس دا تھریٹ آف گلوبل وارمنگ. گلوبل وارمنگ کے اس تھریٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے انسانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، اسٹاپ ڈیفورسٹیشن. جنگلات کی کٹائی بند کیجیے. کاربن ایمیشنز، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ایمیشن ہے اس کو تو ہمیں ریڈیوس کرنا ہی کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنے اس پلانٹ میں ایک ہیلدی ایٹماسفیئر اپنے آنے والی جنریشنز کو دینا ہے. اینڈ فائٹ مس انفارمیشن، اور اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن جو کہ غلط سورس سے آ رہی ہے اور لوگوں کو وہ مس گائڈ کر رہے ہیں اس کو بھی دوسروں کو سمجھانا ہے. پیپل شوڈ بی پریپیئرڈ فار دا انایویٹیبل کانسیکوینسز آف دا گلوبل وارمنگ. لوگوں کو یہ اس بات پہ بتائیے اور ان کو اس بات پہ آگاہ کریں کہ گلوبل وارمنگ اور ہماری جو ایک غلط لائف سٹائلز ہے اس کے نتیجے کے طور پر ہم اپنی کائنات کے ساتھ کیا تباہیاں لا رہے ہیں، اور گلوبل وارمنگ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ انایویٹیبل ہیں، ہمیں پھر ایک ناگزیر ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے اگر ہم غلط ایٹنگ ہیبٹس اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر آنے والے جو ہیلتھ پرابلمس ہیں وہ بھی انایویٹیبل ہوتے ہیں.
It is our today's reality and we should be responsible for doing so much harm to our planet Earth. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس زمین کو بچائیں اور ہم اس بات کی رسپانسبلٹی لیں کہ ہم اپنے پلانٹ ارتھ کے ساتھ وہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. پیپل شوڈ کٹ ڈاؤن کنزمپشن پاور کنزمپشن ان آرڈر ٹو ریڈیوس دا افیکٹ آف گلوبل وارمنگ. جو ہم ہر چیز میں پاور اور یہ استعمال کرتے ہیں پیٹرول کا اور گاڑیوں کا, اس کو کم کریں. انسانی اس کی بجائے سادگی سے زندگی اڈاپٹ کریں. وی شوڈ بائی لیس polluting cars, get more efficient refrigerators, and reduce water heating requirements. ہمیں چاہیے کہ ہم لیس polluting cars کا استعمال کریں, مور ایفیشینٹ ریفریجریٹرس کا استعمال کریں اور واٹر ہیٹنگ ریکوائرمنٹس کو بھی کم کریں. A lot of people all over the world suffer from respiratory diseases. اور بہت سے پوری دنیا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریسپریٹری ڈیزیزز کا شکار ہے. اب کلین اینڈ گرین پاکستان کا ہم لوگوں نے یہی پولوشن سے کو کیسے فائٹ کرنا ہے. ہمیں پاکستان کو کلین اینڈ گرین بنانا ہے, نیٹ اینڈ کلین بنانا ہے. پاکستان نیڈس 20% ٹری کورز, اٹ ہیز 5% ناؤ. پاکستان میں 20% درخت ہونے چاہیے جبکہ اس وقت صرف 5% ہے, اور جبکہ چینجنگ کلائمیٹ پیٹرن اراؤنڈ دا گلوب پوزز اے فارمیڈیبل تھریٹ ٹو ڈیولپرز آف ارتھ اینڈ thought, and though there is growing consciousness about the potential weapon of mass destruction, very little has been done in concrete terms to prevent this disaster. جو پوری دنیا میں کلائمیٹ پیٹرن چینج ہو رہی ہے, اس کے نتیجے کے طور پر ہم لوگ کو بہت بڑا تھریٹ ہے. نتیجتاً ہمیں اس کو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو پوٹینشیل ویپن ہے اس ڈسٹرکشن کے خلاف وہ درخت ہے. لیکن اس سلسلے میں بہت کم کام کیا گیا ہے. مطلب درخت لگانے کے حوالے سے ہم لوگ سب کو پتہ ہے کہ درخت ہمارے نیچرل ہمارے لنگس ہیں ہماری ارتھ کے, تو اس کا ہمارے پاس ایک ویپن موجود ہے. یہ نہیں کہ اس ڈسٹرکشن کا ویپن نہیں ہے, اور وہ کیا ہے, درخت ہیں. اور لیکن اس کو کوئی پروموٹ نہیں کرتا اور اس کے بارے میں کوئی کام نہیں کرتا. نہ صرف یہ کہ اسمال اور ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان آر دا ورسٹ سفر ان ویو آف دیئر انیبلٹی ٹو کوپ ود ویدر ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز. ہمارا پاکستان جو کہ ایک پور اور ڈیولپنگ کنٹریز ہے, وہ ویدر ریلیٹڈ ڈیزاسٹر کے خلاف بہت برے طریقے سے سفر کر رہا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس بہت سے سیلاب آتے ہیں, ہمارے پاس بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بھی یہی مسائل ہیں کہ وہاں پر فریک ویدرز ہیں, ہریکینز ہیں, سویئر فلڈنگ ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس دنیا میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے لوگوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں 7ویں نمبر پر ہے جو کہ برے طریقے سے کلائمیٹ چینجنگ سے متاثر ہوئے ہیں. ہمیں 2010 کے ڈیوسٹیٹنگ فلڈ کی میموریز ابھی تک یاد ہیں, جو کیونکہ یہ بہت بڑا پاکستان میں سیلاب آیا تھا اس وقت. انوائرمنٹ سائنسز بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہ جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں, ایمیشنز ہیں, ہاٹ ہاؤس گیسز ایمیشنز جو ہیں, اگر ان کو ریڈیوس یا کنٹرول نہ کیا جائے تو گلوبل جو ٹمپریچر ہے یہ رجسٹر کر سکتا ہے تقریباً 1.1 فارنہائٹ ڈگری سینٹی گریڈ سے 6.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک 20th سینچری کے اینڈ تک, جس کے نتیجے کے طور پر جتنے بھی برے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے تمام انسانیت پر, ان کو برداشت کرنے پڑیں گے. لہٰذا گلوبل وارمنگ کے جو میجر کنٹریبیوٹرز ہیں وہ USA ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, UK ہے, جرمنی ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے اور جاپان ہے, کوریا ہے. تو یہ اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں جو ہمیں درخت لگانے کے لیے کتنی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اور اگر ہم بلکہ پوری دنیا میں لوگ گلوبل وارمنگ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والے سالوں میں نیچرل کلیمٹیز کی تعداد بڑھتی جائے گی اور لوگ اپنے گھروں سے بھی ڈسپلیس ہوں گے اور لوگ اپنے
جانور انسان سب متاثر ہوں گے، لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا 12واں ایسے، 12th ایسے آپ کا ڈن ہوا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایسے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.